آج سے ہم انگلش سیکھنے کا نیا آسان اور دلچسپ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں بول سکتے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اب میں بھی انگلش میں بات کر سکتا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے وہ بنیادی جملے جو آپ کے روزمرہ زندگی میں ہر جگہ کام آئیں گے۔ دوستوں سے بات کرتے وقت یا کسی انٹرویو میں یا کسی غیر ملک کے ساتھ گفتگو میں دل سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے بیسک ایکسپریشنز سیکھ لی آپ کی انگلش کی بولنے کی ہمت اور کانفیڈنس 100% بڑھ جائے گی۔ آپ کسی کے سامنے گھبرائیں گے نہیں اور آسانی سے انگلش میں بات کر سکیں گے۔ تو چلو وہ سفر شروع کرتے ہیں جو آپ کی انگلش کو زیرو سے ہیرو بنا دے گا۔ سب سے پہلے دو بندے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک کا نام ادریس دوسرے کا نام سدیس۔ سب سے پہلے لوگ جو آپس میں ملتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے سب سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ انگلش میں ہم کہیں گے ہیلو یا آپ کہیں ہائی، دونوں ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہیلو بڑوں کے لیے اور عزت کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور جو ہائی نا چھوٹوں کے لیے یا پھر دوستوں کے لیے بول دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی معزز بندے کے ساتھ بات کرنی ہو یا بات کرتے ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ہیلو یوز کریں، کیونکہ یہ عزت کے لیے اس لفظ کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ادریس کہے السلام علیکم، انگلش میں ادریس کس طرح کہے گا؟ تو ادریس انگلش میں کہے گا ہیلو سدیس یا ہائی سدیس۔ تو سدیس وعلیکم السلام کی جگہ میں کہے گا ہیلو ادریس یا ہائی ادریس، دونوں درست ہیں۔ اس کے بعد پھر کہے ادریس کہ آپ کیسے ہیں؟ انگلش میں پھر ادریس کہے گا ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو۔ یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہو چکا ہے اور یہ استعمال بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آج کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤ یو ڈوئنگ، ہاؤ یو ڈوئنگ مطلب ہے آپ کیسے ہیں، دونوں کی معنی ایک جیسی ہے، لیکن اس الفاظ کے سننے سے لوگ بہت تعجب میں ہو جائیں گے۔ سدیس جواب میں کہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کی انگلش ہوگی I am fine, how about you؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ؟ پھر ادریس کہے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انگلش میں ادریس کس طرح کہے گا What's your name؟ What's your name؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سدیس کہے گا میرا نام سدیس ہے، انگلش میں وہ کس طرح کہے گا My name is سدیس۔ اس کے بعد سدیس کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ادریس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انگلش میں ادریس پھر کس طرح کہے گا Where are you going؟ Where are you going؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سدیس جواب میں کہے گا میں گھر جا رہا ہوں۔ تو انگلش میں پھر کس طرح کہے گا سدیس؟ سدیس کہے گا I am going home، میں گھر جا رہا ہوں۔ ادریس کہتے ہیں کہ کیا آپ چاول کھاتے ہو؟ تو انگلش میں پھر ادریس کس طرح کہے گا Do you eat rice؟ کیا آپ چاول کھاتے ہیں؟ سدیس کہے ہاں میں چاول کھاتا ہوں، انگلش میں پھر اس طرح کہے گا Yes I eat rice، Yes I eat rice، ہاں میں چاول کھاتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کسی سے مدد مانگو گے تو انگلش میں پھر آپ کس طرح کہو گے؟ انگلش میں آپ کہو گے Can you help me؟ Can you help me؟ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے میں کر سکتا ہوں تو پھر انگلش میں وہ کہے گا Yes of course، Yes of course، ہاں بالکل۔ ادریس کہے آپ کہاں رہتے؟ انگلش میں پھر ادریس اس طرح کہے گا Where do you live؟ Where do you live؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ سدیس اس کے جواب میں کہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو انگلش میں اس طرح کہے گا I live in اسلام آباد، I live in اسلام آباد۔ ادریس کہے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو انگلش میں اس طرح کہے What do you do؟ What do you do؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ سدیس کہے میں ایک طالب علم ہوں، تو انگلش میں پھر سدیس اس طرح کہے گا I am a student، میں طالب علم ہوں۔ ادریس کہتا ہے کہ آپ فٹ بال پسند کرتے ہیں، تو انگلش میں پھر کس طرح کہیں گا Do you like football؟ کیا آپ کو فٹ بال پسند ہے؟ سدیس کہے ہاں مجھے فٹ بال پسند ہے، انگلش میں پھر اس طرح کہے گا Yes I like football، Yes I like football، ہاں مجھے فٹ بال پسند ہے۔ جب باتیں مکمل ہو جائے گفتگو کو کس طرح ختم کرے؟ بہت سے لوگ آخری ٹائم میں غلطی کر دیتے ہیں، آخری ٹائم کو خراب کر دیتے ہیں، آخری جو الفاظ ہوتے ہیں گفتگو کو اسی کو خراب کر دیتے ہیں۔ ادریس آخر میں کہیں گے کہ بعد میں ملیں گے، انگلش میں پھر ادریس اس طرح کہے گا See you later، اس کا مطلب ہے بعد میں ملیں گے۔ سدیس جواب میں کہیں گے ہاں، انگلش میں پھر اس طرح کہے گا Yes۔ ادریس کہے خیال رکھے اپنا، انگلش میں کس طرح کہے گا Take care، خیال رکھنا۔ سدیس جواب میں کہے آپ بھی اپنا خیال رکھے، تو کہے گا You too،
آپ بھی دوستوں اس ویڈیو میں آپ وہ جملے سیکھیں گے جو آپ کی انگلش کی بنیاد کو مضبوط کر دے گی، اور ساتھ آپ بہت کچھ نیا بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ حصہ صرف ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی انگلش بولنے کی اصل شروعات ہے۔ اگر آپ نے باتیں سمجھ لی تو یقین کریں بولنا آپ کے لیے خواب نہیں، حقیقت انگلش بن جائے گا۔ تو تیار رہیں، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ انگلش بولنا کتنا آسان ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ انگلش میں بات کرنی ہونا، سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہوگا ہیلو ہاؤ آر یو، السلام علیکم آپ کا حال کیسا ہے۔ ہیلو ہاؤ آر یو، السلام علیکم آپ کا حال کیسا ہے۔ اس کا جواب ہے ہائی آئی ایم فائن تھینکس، ہیلو میں ٹھیک ہوں شکریہ۔ ہائی آئی ایم فائن تھینکس، ہیلو میں ٹھیک ہوں شکریہ۔ واٹ اباؤٹ یو، اور آپ کا حال کیا ہے۔ واٹ اباؤٹ یو، اور آپ کا حال کیا ہے۔ آئی ایم آلسو فائن تھینکس، میں بھی ٹھیک ہوں شکریہ۔ آئی ایم آلسو فائن تھینکس، میں بھی ٹھیک ہوں شکریہ۔ اب یہ جو دو جملے آپ لوگوں نے سیکھے، ہاؤ آر یو اور آئی ایم فائن، یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بچوں کو بھی آتے ہیں۔ ان کی جگہ میں آپ لوگوں کو دو اور ایسے جملے سکھاتا ہوں اور آپ بالکل اس کی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت عام ہے، اکثر برٹش اور امریکن کے پیپل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آج نہیں تو کل سن لو گے، اگر آج نہیں کل آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ سینٹنسز ہی ہے، ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ، السلام علیکم آپ کیسے ہیں۔ ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ، السلام علیکم آپ کیسے ہیں۔ معنی دونوں کی ایک ہی، الفاظ صرف تھوڑے سے بدل ہیں۔ اس کا جواب ہے آئی ایم ڈوئنگ گریٹ تھینکس، میں بالکل ٹھیک ہوں شکریہ۔ آئی ایم ڈوئنگ گریٹ تھینکس، میں بالکل ٹھیک ہوں شکریہ۔ اینڈ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اور آپ کیسے ہیں۔ اینڈ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اور آپ کیسے ہیں۔ دوسرا جملہ ہیلو ہاؤ از اٹ گوئنگ، ہیلو ہاؤ از اٹ گوئنگ، السلام علیکم حالات کیسے ہیں آپ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم حالات کیسے ہیں۔ اٹ از گوئنگ ویل تھینکس، سب ٹھیک ہے شکریہ۔ اٹ از گوئنگ ویل تھینکس، سب ٹھیک ہے شکریہ۔ اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ود یو، اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ود یو، اور آپ کیسے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ ہاؤ آر یو استعمال کرتے ہیں یا ہاؤ آر یو ڈوئنگ استعمال کرتے ہیں یا ہاؤ از اٹ گوئنگ استعمال کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہو آپ کی مرضی ہے۔ ایک بندے سے اس کا نام کے بارے میں پوچھنا ہے تو انگلش میں کس طرح کہیں گے ہم، واٹس یور نیم، واٹس یور نیم۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں واٹ از یور نیم یا واٹس یور نیم، دونوں درست ہے۔ آپ کا نام کیا ہے۔ مائی نیم از عثمان، مائی نیم از عثمان، میرا نام عثمان ہے۔ اینڈ واٹس یور نیم، اور آپ کا نام کیا ہے۔ اینڈ واٹس یور نیم، اور آپ کا نام کیا ہے۔ مائی نیم از علی، میرا نام علی ہے۔ مائی نیم از علی، میرا نام علی ہے۔ نائس ٹو میٹ یو علی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی علی۔ نائس ٹو میٹ یو علی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی علی۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو عثمان، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی عثمان۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو عثمان، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی عثمان۔ اگر آپ کو کوئی اس طرف کہے کہ نائس ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ پھر جواب میں کہیں گے اس کو نائس ٹو میٹ یو ٹو، نائس ٹو میٹ یو ٹو، آخر میں صرف ٹو کا اضافہ کرے اور اس کا مطلب یہ ہے مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ واٹس یور کوالیفیکیشن، آپ کی تعلیم یا مہارت کیا ہے۔ واٹس یور کوالیفیکیشن، آپ کی تعلیم یا مہارت کیا ہے۔ آئی ہیو ڈن ایف ایس سی، میں نے ایف ایس سی کر لیا ہے۔ آئی ہیو ڈن ایف ایس سی، میں نے ایف ایس سی کر لیا ہے۔ میں نے 12ویں کلاس مکمل کر لی ہے۔ اینڈ واٹس یور کوالیفیکیشن، اور تمہاری تعلیم کیا ہے۔ اینڈ واٹس یور کوالیفیکیشن، اور تمہاری تعلیم کیا ہے۔ I have also done FSC، میں نے بھی FSC کی ہے۔ I have also done FSC، میں نے بھی FSC کی ہے۔ What do you do، آپ کیا کرتے ہیں۔ What do you do، آپ کیا کرتے ہیں۔ I am a student، I am a student، میں ایک طالب علم ہوں۔ And what do you do، اور آپ کیا کرتے ہیں۔ And what do you do، اور آپ کیا کرتے ہیں۔ I am a teacher، میں ایک استاذ ہوں۔ I am a teacher، میں ایک استاذ ہوں۔ What is your aim in life، تم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو۔ What is your aim in life،
تم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ یہ سوال کسی سے اس کے مقصد یا خواب یا ڈریم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ what is your goal in life؟ what is your goal in life؟ تم زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں what would you like to be in the future؟ تم مستقبل میں کیا بننا چاہو گے؟ what would you like to be in the future؟ تم مستقبل میں کیا بننا چاہو گے؟ ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، وکیل بنو گے، کیا بنو گے آنے والے وقت میں؟ ہر ایک بندے کا اپنا مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک بندے کا اپنا ایک گول ہوتا ہے، اور اس کا جواب ہے I want to be a doctor۔ میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ یہ جو خالی جگہ ہے نا ڈیش، اس میں آپ اپنی طرف سے جو بھی ہو کہہ سکتے ہو نا، آپ کی مرضی۔ میں نے تو ایسے ایک مثال آپ لوگوں کو دی، یعنی جو بھی آپ بننا چاہتے ہو آنے والے وقت میں وہ آپ لکھ دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ And what about you؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا بنو گے؟ And what about you؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا بنو گے؟ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو And what is your aim in life؟ اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ And what is your aim in life؟ اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ I want to be a teacher۔ میں استاذ بننا چاہتا ہوں۔ I want to be a teacher۔ میں استاذ بننا چاہتا ہوں۔ What is your hobby؟ تمہارا شوق کیا ہے؟ What is your hobby؟ تمہارا شوق کیا ہے؟ یعنی سوال کسی سے اس کے فری ٹائم کے پسندیدہ کام کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ مختلف شوق رکھتے ہیں، کون کرکٹ کھیلتا ہے، کون فٹ بال، اور کچھ لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے What is your hobby؟ اگر آپ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں I like to play cricket۔ مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ I like to play cricket۔ مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ I like to study۔ مجھے پڑھنا پسند ہے۔ جب میں فارغ ہوں کتاب اٹھا کر مطالعہ کرتا ہوں، اور میرے مطالعہ پڑھنے کے ساتھ شوق ہے۔ I like to practice my English۔ مجھے انگلش بولنا اور سیکھنے کی پریکٹس کرنا پسند ہے۔ جب میں فارغ ہوں انگلش کے ساتھ پریکٹس کرتا ہوں۔ آپ جو بھی ہو آپ بول سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دے دی۔ And what is your hobby؟ اور تمہارا شوق کیا ہے؟ جب آپ فری ہو آپ کیا کرتے ہو؟ I also like to play cricket۔ I also like to play cricket۔ مجھے بھی کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ یہ also کا لفظ تب جملے میں بولا جاتا ہے جب دوسرا بندہ اپنے شوق بتائے اور آپ کہے کہ مجھے بھی وہی پسند ہے، تو آپ جملے میں also استعمال کریں۔ What does your father do؟ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ What does your father do؟ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ My father is a taxi driver۔ میرے والد ایک ٹیکسی کے ڈرائیور ہیں۔ My father is a taxi driver۔ میرے والد ٹیکسی کے ڈرائیور ہیں۔ جو بھی ہو آپ کا ابو جو بھی کرتا ہے خالی جگہ میں آپ لکھ دیں اور کہہ سکتے بھی ہیں And what does your father do؟ And what does your father do؟ اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ My father is a businessman۔ My father is a businessman۔ میرے والد ایک تجارتی ایک بزنس مین بندہ ہے۔ جو بھی ہے خالی جگہ میں آپ لکھ سکتے ہیں What does your brother do؟ آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ What does your brother do؟ آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ My brother is a mason۔ میرا بھائی راج مزدور ہے۔ میرا بھائی اینٹوں پتھروں یا تعمیرات کا کام کرتا ہے۔ And what does your brother do؟ اور آپ کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ And what does your brother do؟ اور آپ کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ My brother is a lawyer۔ میرا بھائی وکیل ہے۔ My brother is a lawyer۔ میرا بھائی وکیل ہے۔ Where are you from؟ آپ کہاں سے ہیں؟ Where are you from؟ آپ کہاں سے ہیں؟ I am from بنگلہ دیش۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ I am from بنگلہ دیش۔ میں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ And where are you from؟ اور آپ کہاں سے ہیں؟ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ And where are you from؟ اور آپ کہاں سے ہیں؟ I am from UK۔ میں برطانیہ سے ہوں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں Where do you belong to؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ Where do you belong to؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کہاں کے؟ I belong to Australia۔ I belong to Australia۔ میرا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں۔ And where do you belong to؟ And where do you belong to؟ اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور تم کس جگہ کے ہو؟ I belong to Egypt۔ I belong to Egypt۔ میرا تعلق مصر سے ہے۔ میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ How is the weather in your country؟ آپ کے ملک میں موسم کیسا رہتا ہے؟ How is the weather in your country؟ آپ کے ملک میں موسم کیسا رہتا ہے؟
آپ کے ملک کا موسم کیسا ہے؟ It is extremely hot. موسم انتہائی گرم ہے. It is extremely hot. موسم انتہائی گرم ہے. And how is the weather in your country? اور آپ کے ملک کا موسم کیسا ہے؟ And how is the weather in your country? اور آپ کے ملک کا موسم کیسا ہے؟ It is also extremely hot here. It is also extremely hot here. یہاں بھی بہت زیادہ گرمی ہے. میرے یہاں بھی موسم بہت زیادہ گرم ہے. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں It is neither hot nor cold. نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، گزارا ہو رہا ہے. What is your country famous for? آپ کا ملک کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ What is your country famous for? آپ کا ملک کیا چیز زیادہ مشہور ہے؟ اور country is famous for dash. ہمارا ملک مشہور ہے dash. اور country is famous for. ہمارا ملک مشہور ہے dash. خالی جگہ میں وہ لکھ دے جو چیز مشہور ہو. And what is your country famous for? اور تمہارا ملک کس چیز کے لیے مشہور؟ And what is your country famous for? اور تمہارا ملک کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ تمہارے ملک میں کیا چیز مشہور ہے؟ Our country is famous for dash. ہمارا ملک مشہور ہے dash. اور country is famous for dash. ہمارا ملک مشہور ہے dash. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے دیکھا صرف اسی کو ہی بولے. اس میں آپ اپنے الفاظ بول سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہی ایک مثال دیتا ہوں. اس بات کو سمجھنا ہے. اپنے نام بھی لیا کرو اور جو الفاظ آپ کو درست آ رہے ہیں ان کو استعمال کریں. جو بھی ہو. ڈو یو لائک موویز؟ کیا آپ کو فلمیں پسند ہیں؟ ڈو یو لائک موویز؟ کیا آپ کو فلمیں پسند ہیں؟ یس آئی لائک ٹو واچ موویز. جی ہاں مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. یس آئی لائک ٹو واچ موویز. جی ہاں مجھے فلمیں دیکھنا پسند ہے. ڈو یو لائک موویز؟ کیا آپ کو فلمیں پسند ہے؟ یس آئی آلسو لائک ٹو واچ موویز. ہاں مجھے بھی فلمیں دیکھنا پسند ہے. یس آئی آلسو لائک ٹو واچ موویز. ہاں مجھے بھی فلمیں دیکھنا پسند ہے. What kind of movies do you like? آپ کس طرح کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ What kind of movies do you like? آپ کس طرح کی مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ I like to watch horror movies. مجھے ڈروانے فلمیں دیکھنا پسند ہے. I like to watch horror movies. مجھے ڈروانے فلمیں دیکھنا پسند ہے. مجھے وہ فلمیں دیکھنا پسند ہے جس میں ڈرانا ہو، لوگ ڈرتے ہوں. And what kind of movies do you like? اور آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ And what kind of movies do you like? اور آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ I like to watch action movies. مجھے ایکشن فلمیں دیکھنے پسند ہیں. I like to watch action movies. مجھے ایکشن فلمیں دیکھنا پسند ہے. ایکشن، لڑائی، دوڑ، فائرنگ وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے ایکشن موویز. معذرت کے ساتھ میں فلمیں نہیں دیکھتا لیکن صرف میں آپ لوگوں کو انگلش سکھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. Are you married? کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ Are you married? کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اگر آپ شادی شدہ ہو تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں Yes I am married. میں شادی شدہ ہوں. اگر آپ سنگل ہو، شادی شدہ نہ ہو، شادی آپ نہیں کی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں No I am single. نہیں میں غیر شادی شدہ ہوں. No I am single. نہیں میں غیر شادی شدہ ہوں. Can I have your phone number? کیا میں آپ کا فون نمبر لے سکتا ہوں؟ Can I have your phone number? کیا میں آپ کا فون نمبر لے سکتا ہوں؟ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں What's your phone number? آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ What's your phone number? آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ Why not brother? کیوں نہیں بھائی؟ Why not brother? کیوں نہیں؟ Thank you brother. شکریہ بھائی. آخر میں آپ گفتگو کو کس طرح ختم کرو گے؟ جب آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے تو ختم کرنے کا طریقہ ہی ہوگا It was a nice conversation. یہ ایک اچھی گفتگو تھی. It was a nice conversation. یہ ایک اچھی گفتگو تھی. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں It was a very nice conversation. یہ ایک بہت ہی اچھی گفتگو تھی. It was a very nice conversation. یہ ایک بہت ہی اچھی گفتگو تھی. I have to go. اب مجھے نکلنا ہے. I have to go. اب مجھے نکلنا ہے یا مجھے جانا ہے. دونوں درست ہیں. See you later. پھر ملیں گے. دوستو آپ نے دونوں ویڈیوز دیکھ لی اور مجھے امید ہے کہ ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسان طریقے سے انگلش سکھائیں تاکہ آپ لوگ اعتماد کے ساتھ بول سکیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. میرا یہ یقین ہے اگر آپ دل سے سیکھنا چاہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کی کامیابی میری کامیابی ہے. میں اور میری ٹیم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں, نئی نئی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کو بہترین سیکھنے کا موقع ملے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہماری محنت کی اصل طاقت ہے.